अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हम अपनी प्यारी प्यारी फीमेल्स को वो तमाम चीज़ें गाइड करेंगे जो उनके पास नहीं मौजूद, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि माँओं को बच्चों की साइकोलॉजी समझाई जाए, जो कि आजकल के दौर में बहुत अहम इशू है। अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे वैसा डेवलप नहीं कर पाएंगे जैसे कि दूसरे ममालिक के बच्चे करते हैं। इसलिए जो एजुकेशन बढ़ रही है तो आप लोग को इससे अवेयर होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब माँ बाप बच्चों पे चीखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसके क्या क्या असरात बच्चों पे आते हैं। आमतौर पे इसके जो फौरी तौर पे देखने में इफेक्ट आता है वो यही आता है कि बच्चा चुप हो गया है, उसने फ़ौरन से डर के कहना मान लिया है, लेकिन असल में ये नहीं होता। इसके बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं और बच्चे पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप बच्चे पे चीखते क्यों हैं। कई दफ़ा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो माँ बाप को खुद भी नहीं पता होता कि अगर बच्चे ऐसा कर देंगे तो वो क्या बिहेव करने वाले हैं, और इसी मुकाम पर माँ बाप अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं और बच्चों के साथ गुस्से से चीखने लगते हैं, या कुछ ऐसा नुकसान बच्चों से हो जाता है जो कि टॉलरेबल नहीं होता, तो उसके रिजल्ट में माँ बाप ऐसा करते हैं, या उनकी गलती के ऊपर भी डांट के उसको समझाना बेहतर समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि डांटने या मारने से बच्चा सुधर जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो ऐसा काम करने से डरेगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो डर कर नहीं समझते, वो बात को समझना चाहते हैं। अगर आप उनको ठीक से समझा दें तो वो ऐसा हरकत दोबारा नहीं करेंगे। जब आप बच्चों के ऊपर चीखते चलाते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट आते हैं बच्चों के ऊपर, जैसे कि बच्चों का बिहेवियर पहले से ज़्यादा वर्स हो जाता है। बच्चा नेगेटिव फीलिंग्स ले लेता है और वो पहले से ज़्यादा बुरी तरह बिहेव करता है, और उसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने बुरे रवैये का इजहार करता है, क्योंकि उसको माँ बाप की तरफ से इसी किस्म का रवैया फेस करने को मिला होता है। इसीलिए वो खुद भी इस किस्म के रवैये का शिकार हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट। अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं या मारते हैं या गालियाँ देते हैं तो इससे बच्चे की जो दिमाग की डेवलपमेंट है उस तरह नहीं होती जिस तरह के एक ऐसे बच्चे की होती है जिसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। MRI स्कैन किया गया 2 ऐसे बच्चों का, जिसमें एक को बहुत ज़्यादा डांटा जाता था और एक ऐसा बच्चा जिसका बिल्कुल भी डांट वाला माहौल नहीं था। जब उनका MRI देखा गया तो वाज़ेह फ़र्क मालूम हुआ, और इससे पता चला कि बच्चे की जो दिमाग की नशोनुमा है वो आवाज़ से और लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तीसरी चीज़ होती है कि कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो आपके ज़्यादा ऊंचा बोलने से, डांटने से हर्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम बच्चे जब 13 साल के होते हैं तो उसके बाद नुमाया होना शुरू हो जाती है। बच्चे नेगेटिव बातें करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, और उनका बिहेवियर भी पहले से बुरा हो जाता है, और फाइनली वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी कि तोड़ फोड़ देते हैं। तो इस तरह का रवैये के जिम्मेदार आप लोग खुद होते हैं। इसके अलावा आपका ऊंची बोलना, डांटना बच्चे की फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होता है। रिसर्च ने साबित किया है कि बच्चा अगर स्ट्रेस में रहेगा तो वो उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा जितने आम बच्चा करता है। इसके अलावा एक इफेक्ट ये भी होता है कि आपके ऊंचे बोलने से, चीखने से बच्चे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। इन प्रॉब्लम्स में जो चीज़ें शामिल हैं वो उसके सर में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और उसके अलावा एरिथ्राइटिस बीमारी उसको हो सकती है। तो इसके लिए बच्चे से ज़्यादा आपको अपनी थेरेपी कराने की ज़रूरत है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 अगर आप बच्चे के साथ 1069. गुस्से से बात करते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो इसके असरात तो आपने सुन ही लिए कि कितने डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह आप बच्चे के साथ काल्मनेस के साथ बिहेव करें
اور اس کی بات کو سمجھیں اور اس کو بھی اپنی سمجھائیں، تو اس سے بچے کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے اور بچہ آپ کا زیادہ کہنا ماننے لگتا ہے، اور اس کا آپ کے ساتھ جو ایک بانڈ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے غلطی کے باوجود بھی میرے ساتھ بلا کسی شرط کے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیز بچے کو بہت کانفیڈنس دیتی ہے اور بچہ آپ کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور آپ کا کہنا ماننا چاہتا ہے۔ اب کرنا یہ ہوتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ سے جانے انجانے میں بچے سے اونچا بول کر ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے یا آپ سے اس قسم کی غلطی بار بار ہو جاتی ہے، تو آپ کو اپنی آواز کو بدلنا ہوگا، آپ کو اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ ٹپس آپ کو دی جا رہی ہیں اسی ویڈیو میں، جو کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلنا لگ جائے کہ اب میرا ٹیمپر لوز ہو رہا ہے یا اب مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوگا، تو آپ یا تو اس کمرے سے باہر نکل جائیں یا بچے کے ساتھ اس وقت آرگیو نہ کریں۔ اس طرح کرنے سے بچے کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر بات کی کچھ حدیں ہوتی ہیں اور ماں باپ بھی ان حدوں کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو بھی وہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ بچے کو ایموشنز کے بارے میں بتائیے، اسے بتائیے کہ ایک انسان کے اندر ہر طرح کے ایموشنز موجود ہوتے ہیں، جس میں جیلسی، سیڈنس، اینگر، فرسٹریشن، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور ان کو بتائیے کہ آپ کی ان باتوں سے میرے ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں اور مجھے یہ بات بری لگتی ہے، بجائے کہ ان کو چیخ کر یا ڈانٹ کر یہ بات بتائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز میرے اندر پینک کریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بچے کے ساتھ کسی بھی بیڈ رویے کے اوپر ڈانٹنے کی بجائے اپنے موقف کو واضح رکھیں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو یوں ہی کرنا ہوگا جیسے میں کہہ رہی ہوں، لیکن اس بات کو اب چیخ کے نہ بتائیں، اور اس طرح سے بتائیں کہ ان کی ڈگنیٹی جو ان سی ہے ڈسٹرب نہ ہو، یا ان کو یہ فیل نہ ہو کہ انہیں بے عزت کیا جا رہا ہے یا ان کو انسلٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کرنے سے بچے کے اندر ایک ریسپیکٹفل بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ بھی پرابلم کو سالو کرنے والا بنتا ہے، نہ کہ چیخنے چلانے والا۔ اس کے بعد آپ بچے کو جب بھی کوئی بات سمجھائیں، اس کو اس بات کے نتائج سے آگاہ کریں، یعنی کہ کانسیکوینسز انہیں بتائیں، نہ کہ انہیں تھریٹس دیں۔ جیسے کہ عام طور پہ ماں یہ کرتی ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گی، اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہاری چاکلیٹس بند کر دوں گی، یا اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں روم میں بند کر دوں گی۔ اس طرح کے تھریٹس دینے کی بجائے بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس سے یہ نقصان ہوگا، اگر آپ نے اس طرح سے بیہیو کیا تو اس سے ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری بے عزتی ہوگی، ہمیں شیم فیلنگ ہوگی۔ اس طرح سے بچے کو جب آپ ریزلٹس بتاتے ہیں تو بچہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ ماں باپ کیوں اس بات سے منع کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے اوپر ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح بچے کی آپ نیند کا اور بھوک کا خیال رکھتی ہیں، اس طرح بچے کو خوش رکھنا اور اس کی بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا بھی ایک ماں باپ کا سب سے اہم فرض ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کو کچھ اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے پیٹرن کو آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو کچھ ایسے اثرات بھی ہوتے ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتائے۔ بچے آپ سے سیکھ کر دوسرے بچوں کے ساتھ غصے سے اور چیخ چلا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اکثر اسکول سے ان کے مار دھاڑنے کی شکایتیں ملتی ہیں، بچہ اگریسو ہو جاتا ہے، بچہ مارتا ہے دوسروں کو، اور اس طرح کی آپ کو شکایتیں آتی ہیں، یا یہ آتا ہے کہ وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کیونکہ بچہ آپ سے ہی سیکھتا ہے، آپ کے رویے سے سیکھتا ہے، آپ کی باتوں سے سیکھتا ہے، تو آپ کو اس چیز کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ بچے کے ساتھ بار بار برے طریقے سے پیش آتے ہیں تو پھر آپ کا اور بچے کے درمیان جو تعلق ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، اور بچہ آپ سے بات کرنے میں کانفیڈنس محسوس نہیں کرتا، اور جب بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں کانفیڈنس فیل نہ کرے تو پھر وہ ہمیشہ غلط ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور اس طرح اس کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے اتنا انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی کبھی بھی بانڈنگ نہیں پیدا کر پاتا، اور اس سے وہ اکیلا رہ جاتا ہے یا ہر وقت تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ ایک ایگریسو قسم کے پیرنٹ ہیں یا آپ ایک کالم پیرنٹ ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے اوپر بار بار سے چھوٹی بات کے اوپر زیادہ ڈانٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایگریسو پیرنٹ ہیں، یا اگر آپ کو بچوں کو ڈانٹنے کے بعد کچھ ایسی سمٹمز باڈی میں آ جاتی ہیں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر یا معدے میں درد یا اینزائٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہائپر قسم کے پیرنٹ ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو بار بار بچوں کو ڈانٹنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور مجھے اتنا اونچا نہیں بولنا چاہیے تھا، تو یہ بھی خود ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کنفلکٹ میں جب بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ خود سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لاجکس کے ساتھ بات نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی ایک شارٹ ٹیمپرڈ انسان ہیں۔ تو یہ جب آپ کو نشانی اپنے اندر نظر آتی ہیں تو آپ کو خود کو بھی ایک تھراپسٹ کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں یہ چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا علاج کروائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو بہت سی ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں ڈیفرنٹ پیرنٹس اویلیبل ہیں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ وہ بھی اپنے بچوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ بھی ان سے اپنے بچوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اپنی پرابلمس کو ان کے ساتھ شیئر کیجیے اور ان کے جوابوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے بچے سے کس طرح سے نمٹتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کو اپنی جو پیرنٹنگ پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ بچے کو ایک اچھا افیکٹ دے پائیں گے، ان کا ایک اچھا بیہیویئر ڈیولپ کر پائیں گے۔ اور اگر آپ ایک بچے کا اچھا بیہیویئر ڈیولپ کر پاتے ہیں تو ہی آپ ایک کامیاب ماں باپ ثابت ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو ان ماؤں کے لیے بہت یوزفل ہوگی جنہوں نے پریگننسی کی ویڈیوز میرے ساتھ دیکھی ہیں اور اب وہ اپنے بچے کی تربیت کی سٹیج میں ہے۔ اس ویڈیو کو بھی ان بہنوں کے ساتھ شیئر کیجیے جن کو نہیں معلوم اور وہ جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، تو ان کو بتائیے کہ ان کے اس غصے کے اثرات کتنے برے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔